صدر جلسہ حضرت مولانا اولیاء حسینی صاحب، مولانا حبیب احمد حسینی صاحب، عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزیزان ملت، ماہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس ماہ مبارک کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا، تشریف فرمائی کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن والے تشریف لائے تو رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو ربیع الاول میں قرآن والے تشریف لائے اور رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اگر ہم کو رمضان، قرآن، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ملی ہیں تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی نعمتوں سے نوازا تاکہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو سکے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ اور پیر دیے، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیات کا ترجمہ مفسرین نے اس طرح کیا کہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے۔ اور کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان، میں نے تجھے نعمتیں دے کر تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اور جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور علماء کرام نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر احسان جتلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں چاہو گے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ تم مجھے اپنی آل اولاد، اپنے ماں باپ اور دولت سے بڑھ کر نہیں چاہو گے۔ اگر آج ہم نظر ڈالیں گے عالم اسلام پر تو مسلمانوں کے پاس، عالم اسلام کے پاس وہ اسپین کا سنہرا دور نہیں ہے، وہ بغداد کا سنہرا دور نہیں ہے۔ اقتدار ہے مگر اس اقتدار کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ دولت ہے مگر دولت کو کس طرح استعمال کرنا ہم نہیں جانتے۔ مگر اگر ایک دولت جو ہمارے پاس ہے، جو ابھی تک ہم نے اس کو نہیں کھویا، اور وہ دولت ایسی دولت ہے کہ اس دولت کے سامنے دنیا کے سارے خزانے کم پڑ جائیں گے، اور اس دولت کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی عظیم قربانیاں اور بے شمار قربانیاں دے کر اس سے دنیا کی تاریخ لکھی، اور وہ دولت ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تاریخ گواہ ہے میرے عزیز دوستوں، جن لوگوں کو اپنی دولت پر ناز تھا، فخر تھا، جب وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے اس دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنا اپنے لیے باعث نجات سمجھا۔
تاریخ گواہ ہے کہ جو بت پرست تھے جب دولت مصطفیٰ سے مالا مال ہوئے تو خدا پرست بن گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن کو اپنے تخت پر بڑا ناز تھا جب عشق مصطفیٰ سے مالا مال ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے۔ جو نرم نرم بستروں پر سوتے تھے اور عشق مصطفیٰ سے جب مالا مال ہوئے تو زمین پر بیٹھنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن کے دسترخوانوں پر بے شمار کھانے ہوتے تھے جب عشق مصطفیٰ سے اپنے دل کو مالا مال کیا تو اسلام کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح سما گئی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی خاطر کئی کئی دن تک بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا۔ یہ ایسی دولت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارے اسلاف نے اپنی اولاد کو قربان کرنا پسند کیا، اپنے والدین کو قربان کرنا پسند کیا، مگر عشق مصطفیٰ کو کھونا پسند نہیں کیا۔ یہ ایسی دولت ہے نوجوانوں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے پیٹھ پر کوڑوں کو برداشت کیا اور یہ کہا کہ کوڑے نہیں ہیں، ہمارے پر پھول برسائے جا رہے۔ یہ ایسی دولت ہے نوجوانوں کہ تلواروں کی جھنکاروں نے گرم گرم ریت پر لٹایا گیا، پیٹھ کی چمڑی گل گئی، جسم کا تمام چربی گل گئی، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تو پکار کر کہا کہ سن لو ظالموں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یہ پھانسی کا پھندا ہمارے آواز حق کو خاموش نہیں کر سکتا۔ قید خانوں میں ڈال کر قیدی بنایا گیا تو پکار کر کہا کہ قید خانے کی دیواریں ہمارے حوصلے اور ہمت کو پست نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ سما چکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ہے کہ دنیا ہم سے عشق مصطفیٰ، دولت مصطفیٰ چھیننا چاہتی ہے اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہم تمام کا اولین فریضہ ہے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، عشق ایک قلبی عمل ہے، عشق اور محبت ایک قلبی عمل ہے۔ جو کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے دل کو اس کے تابع کرتا ہے۔ اگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم کو اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنا پڑے گا۔ قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے جسم کو، اپنے ہر چیز کو یہ نہ مانے کہ ان تمام کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بتلایا گیا، علماء کرام نے ہم کو بتایا، کیا بتایا کہ حاتم طائی سے لوگ محبت کیوں کرتے تھے؟ اس کی ذات سے محبت نہیں کرتے تھے، اس کی سخاوت سے محبت کرتے تھے، اس کے صفات سے محبت کرتے تھے۔ علماء کرام نے ہم کو بتایا، ہم کو سکھایا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، کہ پوری کائنات میں اگر کوئی ہے جس کی ذات سے بھی محبت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی صفات سے محبت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی سنت سے محبت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی آل سے محبت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری کائنات میں دنیا کے بادشاہوں کے دربار ختم ہو گئے، مگر اگر کسی کی شہنشاہیت آج بھی برقرار ہے اور صبح قیامت تک برقرار رہے گی اور اس کے آداب اگر سکھائے جا رہے تو دربار نبوت کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ مشہور واقعہ آپ نے بے شمار علماءوں کے بصیرت افروز خطابات کے ذریعے سنا ہوگا کہ کیسے جنگ احد میں ایک عورت سے جب کہا گیا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا اِنَّ لِلَّهِ۔ جب اس سے کہا گیا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا اِنَّ لِلَّهِ۔ جب اس سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا، اس نے کہا اِنَّ لِلَّهِ۔
جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار کر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی ہماری ہر مصیبت کے لیے آسان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ صحابہ کرام بیٹھ کر تمام انبیاء کے الخابات اور ان کے خصوصیات اور فضیلت پر بات کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور کہا کہ میں تمہاری گفتگو کو سن رہا تھا، سب صحیح ہے، مگر یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں، مگر یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں۔ عزیزان ملت، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ دل مردہ ہے، اور روحوں کی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کے پاس تین چیزیں آقا نے فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ ایک یہ کہ تمام چیزوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز، دولت سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ دوسرے یہ کہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹ کر نہ جائے اور اس سے اس طرح نفرت کرے کہ اگر کسی کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جب حضرت انس فرط مسرت سے سرشار ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بے چین ہو جاتے تو پکار کر کہتے کہ یا اللہ جب حشر کا میدان ہوگا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا تو پکار کر کہوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام حاضر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ حشر کا میدان ہوگا تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کو حشر کے میدان میں بھی پائیں گے؟ تو رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم مجھے تین مقامات پر پاؤ گے۔ ایک وہاں پر جہاں پر میرے امت کے اعمال تولے جائیں گے، اگر کسی امتی کے اعمال میں کمی ہوگی تو اس کو پورا کروں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہاں نہیں پائیں گے؟ تو کہا میری امت پیاسی ہوگی، آب کوثر پر رہوں گا اور امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہاں پر نہیں تو تیسرا مقام کون سا ہوگا؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر جبرائیل اپنے پر بچھائے ہوں گے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ رب سلامتی امتی، کیا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اسی لیے کسی عاشق نے عشق میں ڈوب کر کہا کہ رضا پل سے اب وش کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب میزان ہوگا، اعمال ہم تمام کے تولے جائیں گے۔ اسد الدین اویسی کے پاس آج بھی کچھ نہیں ہے اور اس دن بھی کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے اور آقا کی شفاعت پر بھروسہ ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس دن مایوس نہیں کرے گا۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا پل صراط سے گزرتے وقت۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عشق نبوی اور دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت، اس دولت کو ایک عظیم نعمت سمجھ کر اس کی حفاظت کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ دیگر انبیاء کرام نے حضرت جبرائیل کو سن کر اللہ کی گواہی دی۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ اللہ نے دیگر انبیاءوں کو کسی ایک مخصوص قوم یا گاؤں یا شہر کی طرف بھیجایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے انبیاء کو، رسولوں کو معجزات دیے، کسی کو 1، کسی کو 2، حضرت موسیٰ کو سب سے زیادہ 9 دیے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو کسی شاعر نے کہا کہ دیگر انبیاء اور رسول آ کر معجزے دکھائے، میرے آقا خود معجزہ بن کر آئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورہ یاسین میں ذکر آیا کہ اللہ نے 3 اپنے نبیوں کو ایک گاؤں کی طرف بھیجایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر سارے عالم کے لیے بھیجا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، سنو میری اس بات کو کہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو تبلیغ کے لیے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کو تبلیغ کے لیے بھیجا تو کسی کو فرعون اور نمرود سے ٹکر لینے کے لیے حضرت موسیٰ اور ابراہیم کو بھیجا، کسی کو اقتدار دیا کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کو. اور جب معاملہ آقا کا آیا تو کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں آپ کو زمین کے لوگوں کا خلیفہ بناؤں گا، بنا کر نہیں بھیجا. اور لوگوں کا کہا، حضرت آدم سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا معاملہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہے. ابھی آپ نے معزز عالم دین سے سنا، حبیب صاحب سے کیا کہا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، والضحیٰ بنایا. آپ بن کر آئے. علماء کرام نے ہم کو بتایا، نوجوانوں، کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ صبح قیامت تک میرے حبیب پر تم درود و سلام پڑھنا. بلکہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 جتنے انبیاء اور رسول ہیں وہ سب اس دن میرے پرچم کے نیچے کھڑے رہیں گے. تفسیر کبیر میں آیا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جبریل امین سفر معراج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفاری کی جو رکاب پکڑی تو وہ حضرت آدم کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بڑا، اس سے متبرک ہے. اور امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ اس لیے بھی کیا کیونکہ پیشانی آدم علیہ السلام میں نور محمدی نظر آ رہا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو آپ نے پہاڑوں سے پانی نکالا. اور جب آپ نے ابھی معزز عالم دین کے بصیرت افروز خطاب میں سنا کہ معجزات کا ذکر، کہ جب 1500 صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر مارا تو پانی میں راستہ بنا. میرے آقا نے زمین پر ٹھہر کر انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، آسمان پر 2 وزیر ہیں. آسمان پر حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اور زمین پر صدیق اکبر عمر فاروق. تو معلوم ہوا زمین و آسمان پر کس کی حکومت ہے، معلوم ہوا زمین و آسمان پر کس کی حکومت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان جلسوں کو منعقد کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو جائے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس کثیر اجتماع، اس کثیر جلسے میں جو اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے، اگر علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات سننے کے بعد اگر صرف 2 نوجوان اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں
تو یقین جانیے قلعے گولکنڈہ ہو یا حیدرآباد کی سرزمین میں کہ انقلاب پیدا ہو جائے. صرف دو. اگر آج آپ اس محفل میں بیٹھ کر اتنی دیر سے علماء کرام کی تقاریر کو سن رہے تو نوجوانوں اگر تم میں سے صرف دو یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ ہاں آج سے ایک تبدیلی پیدا ہوگی, جو زندگی گزار چکا وہ گزار چکا, اب جہالت کے راستے پر, اب گناہوں کے راستے پر اب زندگی نہیں گزاروں گا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت اور طریقے کو اختیار کروں گا, تو یقین جانو یہ جلسہ کامیاب ہوگا. یہ جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف جذباتی نعرے مار کر خوش ہو کر گھر کو چلے جائیں اور صبح میں نماز فجر قضا ہو جائے. ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اور ہماری زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو جائے, کہ آپ اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور مضبوط کریں. یاد رکھو یہی چیز ہم کو دین اور دنیا میں کامیاب کرنے والی ہے. ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں ہے میرے عزیز دوستو, نہ وہ اسپین کے وہ عظیم الشان کامیابیاں, نہ وہ بغداد کے عظیم الشان کامیابیاں سائنس اور فلسفی میں. آج اگر کوئی چیز ہمارے پاس بچ چکی ہے جو ظالم اسلام دشمن طاقتیں ہم سے چھیننا چاہتی ہیں, اس کو بچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. دنیا والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بادشاہوں کے دربار ختم ہو گئے. 700 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی, ان تمام کے دربار برباد ہو گئے. یہ قلعے گولکنڈہ کے اجڑے ہوئے یہ محل, یہ در و دیوار جو کس وقت زمانے میں کسی وقت یہاں پر بادشاہوں کے دربار اور شہنشاہیت باقی تھی, مگر آج وہ ویران پڑے ہوئے ہیں. مگر یاد رکھو مسلمانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب کیا ہیں کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ایمان والو. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ عشر مبشرہ سے مخاطب ہے, صحابہ کرام سے مخاطب ہے, جن سے اللہ راضی ہو اللہ سے راضی. اللہ ان سے کہہ رہا ہے, ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز کے آگے بلند مت کرو, ورنہ تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے, حق کر لیے جائیں گے. دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے, قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ولد الحرام, وہ ظالم وہ کتا جو اتر پردیش میں بیٹھ کر آقا کی شان میں گستاخی کیا, یاد رکھ تو آج جیل میں ہے مگر یہ دنیا تیرے لیے چوہے کے بل کی طرح بن جائے گی انشاءاللہ. تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تو نے اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دی. ہم کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قدرت تجھ سے ایسا تجھ سے نظارہ دکھائے گی کہ دنیا سمجھ جائے گی کہ کیا ہے یہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں. آنے والے چند ہفتوں میں سرزمین حیدرآباد پر ہمارے اتحاد کی مثالیں ہم کو پیش کرنا ہے. جب یہاں پر بلدیہ کے انتخابات ہوں گے تو یہ غیور سرزمین حیدرآباد کی سرزمین, یہ اولیاء اللہ کی سرزمین, یہ دکن کے شیروں کی سرزمین, اس سرزمین پر ہم کو اپنی سبقت اور برتری کو برقرار رکھنا ہے. اور اگر ہم کو رکھنا ہے برقرار تو اتحاد کا بہترین مظاہرہ ہم کو کرنا ہے. یقیناً ہمارے ملک اقتدار پر RSS اور BJP کا قبضہ ہو چکا ہے, مگر ہم نے اپنے اتحاد اور اپنے سیاسی شعور اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر اس سرزمین کو پاک رکھا. یہاں پر RSS اور BJP کے اقتدار پر قبضہ ہونے سے نہیں روک دیا ان کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے وزیر اعظم کے چاہنے والے کہتے تھے کہ مودی کو جو ووٹ ڈالا اس کو پاکستان جانا پڑے گا. بہار کا ایک MP تھا, مرکزی وزیر ہے, اس نے کہا جو مودی کو ووٹ نہیں ڈالے پاکستان جانا پڑے گا. مرکزی وزیر مختار نقوی کہتے تھے کہ گوشت کھانا ہے تو پاکستان جانا پڑے گا.
اب مودی خود پاکستان جائے، مودی خود پاکستان کو چلے گئے اور ایسا گئے کہ فوٹو دیکھ کر میں تعجب کر رہا تھا کہ اس میں شریف کون ہے۔ شریر اور شریف میں فرق ہوتا ہے نا۔ مہارا بہرحال گئے پاکستان، ہم کو بولتے تھے مسلمان قبرستان یا پاکستان، اب آپ خود تشریف لے کر گئے، اچھا کیے، مگر یہ عجیب محبت کے مظاہرے وہاں پر ہو رہے تھے، ایسا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے، ایسا نظر آ رہا تھا کہ 40-50 سال کے بعد دو بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم شریف صاحب کی والدہ کے بھی پیر چھوئے، اچھی بات ہے، مگر ہم یہی چاہتے کہ تعلقات اچھے ہوں۔ مگر ہم پر الزام مت لگاؤ آپ، ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ہم جب نہیں گئے، جب ملک کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ہم نے کہا نہیں، ہم خواجہ اجمیری کی سرزمین کے ماننے والے ہیں، ہم سلطان ہند کے سرزمین ہیں، جس سرزمین پر ہم نے جہاں بانی اور حکومت کی 750 سال، ہم اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سرزمین دکن کے اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، ہم اس سرزمین کو نہیں چھوڑ کر اس جگہ پر جائیں گے، یہی ہمارے لیے پاک ہے۔ مگر ہم پر الزام لگاتے گئے پاکستان پاکستان پاکستان۔ ہم کو پاکستان سے نہ اس وقت لینا تھا، نہ آج کچھ لینا دینا ہے۔ یقیناً پڑوسی ملک ہیں، تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہماری بھی عین خواہش یہ ہے کہ تمام پڑوسی ملک سے تعلقات اچھے ہو جائیں، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نشانہ ہم پر لگاتے رہیں، ہماری وفاداریوں پر شک کرتے رہیں۔ اب ختم کرو، 70 سال ہونے آ گئے ملک کو آزاد ہو کر۔ اور دوسری بات کہ ہم ہمارے وزیر اعظم سے بولیں گے کہ جب من کی بات آپ کریں گے تو ذرا سچائی کے ساتھ من کی بات کرنا۔ 2 جنوری یا نئے سال کے آغاز کے وقت ہمارے وزیر اعظم نے من کی بات کی اور کہا کہ بھائیو بہنوں، مدھیہ پردیش میں ایک گاؤں میں ایک شخص ہے جس نے شوچالے بنا دیے، اتنے شوچالے بنا، بیت الخلا بنا دیے۔ ٹی وی والے اس کے گاؤں گئے، جا کر پوچھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ تم اتنے بیت الخلا بنائے، انہیں بولا ایک بھی نہیں بنایا ہم نے کہا نہیں، من کی بات میں کہا، اس نے کہا کہاں کی من کی بات، پیسہ ہی نہیں ہے، کیا بناؤں گا؟ وہاں کا سرپنچ ناراض ہو گیا، بولا میں پیسے دے کے بنا رہا ہوں، میرا نام نہیں لیا۔ کم سے کم ہندوستان کے وزیر اعظم کو بیت الخلا کی جب بات کریں گے تو سچائی سے کرو، کم سے کم بیت الخلا پہ تو بولو۔ سوچھ بھارت، یہ کیا سوچھ بھارت ہے؟ بہرحال عزیز دوستو، اچھا ہے ہندوستان کی عوام کو معلوم ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں اسی جگہ پر میں نے اپنی تقریر کی تھی، کوئی پتنگ پلا رہا تھا تو میرے اوپر بڑا ٹی ویوں میں ذکر ہوا، آپ ایسا بولے ایسا بولے، مگر جب اقتدار ان کے پاس آ گیا تو اب سب پریشان ہیں۔ اچھا ہے آپ بھگتو، آپ ہمارے پاس کیا، ہم تو فقیرہ ہیں، ہماری جھوپڑی میں کیا ہے، محلہ آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے، ہم قلندروں کے پاس کیا ہے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت کے، اور کچھ بھی نہیں۔ چور ڈاکو کس پہ ڈاکہ مارے گا، ہمارے پاس کیا ہے، آپ کا ہی نقصان ہو رہا۔ اچھا ہے معلوم ہو رہا ملک کو، جو بڑی بڑی باتیں کر کے آئے تھے، اب یہاں پر تلنگانہ کی بی جے پی اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر لکھ رہی ہے، جو آلیر میں انکاؤنٹر ہوا، جن معصوم بچوں کو جوڈیشل کسٹڈی میں گولی مار کر قتل کیا گیا، ان کی فوٹو ڈال کر بی جے پی تلنگانہ یہ لکھتا ہے کہ مجلس دہشت گردوں کی تائید کر رہی ہے۔ فلاں الزام لگا دیے، اسد الدین اویسی کی فوٹو چیل کے اوپر لگا دیے، میں چیل ہوں، تم کوے ہو کیا، تم کیا چوہے ہو کیا،
تم کیا کیا ہو، بولوں کیا، جلسہ سرکار کا ہے نہیں بولتا. چیل کے اوپر میری فوٹو لگا دیے. یاد رکھو چیلی ہونا تو ٹھیک ہے، سانپوں کو اٹھا کر لے کے جانے والا ہوں انشاءاللہ. اب سانپوں کو اٹھاؤں گا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ہم چیلے کہتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ملا ان کو، ہم ہی ملے. ہم چیل ہے، تم کیا ہے پھر؟ کوئی نظر نہیں آیا. ہم چیل، ہمارے کو چیل بنا دیے تو کانگریس کا جنرل سیکرٹری میری فوٹو کو آدھی کر کے موہن بھگوت کے ساتھ لگا دیا. کیا بات ہے؟ اور پھر دونوں کے دونوں کانگریس بی جے پی، ہم سے بڑا ہندوستان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا محبت کا تمہارے پاس تمہاری باپ کی جاگیر ہے کہ تمہیں ہندوستان سے محبت کرتے، ہم نہیں کرتے؟ ارے ہندوستان میں جتنے قبرستان ہیں وہ ہمارے وفاداریوں کی نشانات ہیں. ہمارے باپ کی خبر، دادا کی خبر ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں. بتاؤ تمہارے ممی ڈیڈی کی وفاداریوں کی نشانیاں کہاں ہیں؟ ہماری فوٹو کو لگانا، وہ بھی موہن بھگوت کے ساتھ. آدھی فوٹو لگانا، پوری لگا دیتے. اگر میں تمہارے اماں کی یا تمہارے گھر والوں کی فوٹو لگاؤں گا تو کیا بولتے؟ اور جب کسی صحافی نے بی جے پی کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کر رہے آپ فیس بک پہ، تو راتوں رات نکال دی اس کو. اب فیس بک پہ نہیں ہے، اسکرین شاٹ ہے ہمارے پاس. ارے کیا ڈر رہے تم لوگ، کیوں نکالے؟ رکھنا تھا. دیکھو ایسا کرے، چیل کرے، الزام لگائے. وہ آلیر کے انکاؤنٹر میں ان کو ہم بتائے، آپ جا کے شریف سے ہاتھ ملا رہے. آج دہشت گردی کا حملہ ہو گیا پٹھان کوٹ پہ، اور آپ میرے کو بول رہے دہشت گردی کا ساتھ دے رہا ہوں میں. واہ رے واہ. بی جے پی والوں، تم 2 گھنٹے میں ڈر کے میرے بارے میں تم نکال دیے. الیکشن تم ہمارے سامنے کیا لڑو گے؟ 2 گھنٹے میں فیس بک سے نکال دیے تو انشاءاللہ تعالی کاروان میں 1 گھنٹے کی پولنگ میں تمہاری زبان ضبط ہوگی انشاءاللہ. نہ صرف کاروان بلکہ پورے حیدرآباد کے بلدیہ کے الیکشن میں. کانگریس بول رہی چلو اب ہمارا بچ گئے، نہیں بچیں گے آپ. کانگریس اکبر الدین اویسی پر جنہوں نے جان لیوا حملہ کیا، گولیاں ماری، 60 چاقو کے وار کیے، کانگریس ان کے گھر کو چلے گئی. ان کے پاس. بڑے آوارہ ہیں یہ لوگ. ماں جا کے بول رہے ہم حیدرآباد کو ایسا کر دیں گے. کیا کریں گے؟ غنڈوں کے حوالے کریں گے، قاتلوں کے حوالے کریں گے. یہ حیدرآباد جہاں پر امن کی ضرورت ہے، قاتلوں سے چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے، غنڈوں کو نیست و نابود کرنے کی ضرورت ہے، روڈی شیٹروں کو بھگانے کی ضرورت ہے. آج کانگریس غنڈوں کے پاس جا رہی ہے. ویری گڈ. 100 سال پرانی بوڑھی کانگریس، جس نے اندرا گاندھی کو کھویا، راجیو گاندھی کو کھویا، مگر کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے آپ. اچھا ہے، آپ قاتلوں کو لے کر آؤ، ہم شریف لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کلے پہ مارے تو میں دوسرا کلہ دوں گا، یہاں مار لو. نہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں گے انگلی توڑ دوں گا میں. یاد رکھو آپ، یہ کھیل ہم بھی کھیلنا جانتے ہیں. یہ کھیل ہم برسوں سے کھیلتے آئے ہیں. تم جیسا کھیل کھیلو گے ویسا کھیل کھیلوں گا. امن کے دائرے میں رہ کر کھیلو گے، ویل ڈن. امن کے دائرے میں باہر جاؤ گے، آداب کے دائرے میں باہر جاؤ گے، ویلکم ویلکم. کیونکہ کھیل کیسا بھی کھیلنا ہے، کھیلنا ہم کو. یہ کوئی گلی ڈنڈا نہیں ہے، الیکشن ہے. یاد رکھو
کرکٹ میچ نہیں ہے، الیکشن ہے. اور وہ جماعت جو سال کے 12 مہینے کام کرتی ہے، وہ جماعت جو ہر وقت عوام کے درمیان میں رہتی ہے، وہ جماعت جو عوام کے ہر مصیبت تکلیف کے وقت حاضر رہتی ہے، یہ لوگ صرف الیکشن آ گیا تو پوسٹروں پہ آ جاتے ہیں، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے پوسٹر لگاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے شہر کو مضبوط اور اچھا کرنا ہے. یقیناً شہر حیدرآباد میں مسلمانوں میں، دلتوں میں، بیکورڈ کلاس کے لوگوں میں سب سے بڑا مسئلہ گھروں کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجلس آج کوشش کرے گی، کرتی آئی ہے کہ جہاں کہیں بھی گورنمنٹ کی زمینات پر حکومت سے پرزور نمائندگی کر کے ہر غریب کو، مستحق غریب کو 2 بیڈ روم کا گھر ملے. انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین یہ پوری کوشش کرے گی کہ جہاں تک ہو سکے عوام کو سہولتیں پہنچائی جائیں. اور ہماری اس بات پر بہت تکلیف ہو گئی کہ کیسا آپ بولے حیدرآباد حیدرآبادیوں کا، کیوں نتیش کمار بولے کہ بہاری کو ووٹ دو، بہاری کو مت دو تو انہوں اچھے ہو گئے. کون انہوں اچھے ہیں؟ میں برا ہوں؟ کیا میں نتیش کمار سے کم ہوں؟ کیا میں نتیش کمار سے برا ہوں؟ جب نتیش کمار بول سکتے تو مجلس بھی بولے گی. حیدرآباد میرا ہے، حیدرآباد میرا تھا، میرا ہے اور میرا رہے گا انشاءاللہ تعالی. حیدرآباد میں حیدرآبادی کو ووٹ دینا ہے، یہ ڈغلوں کو نہیں دینا ہے. اور اگر میری بات سے تکلیف ہو رہی تو جا کے بہار میں نتیش کمار کو بولو اپنے جملے کو واپس لو، تب میں سوچوں گا. جب انہوں بول سکتے تو ہم نہیں بولنا، انہوں بولیں گے، سب بولیں گے اور ہم نہیں بولنا. ارے میرے بھائی، 65 سال سے مسلمان اور دلت تمہارے زبانوں سے نکلتے ہوئے چپتے جملوں کو سنتے آیا، خاموش بیٹھ کر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر میں جا کر روتا تھا. اب کوئی گھٹ گھٹ کے زندگی نہیں گزارے گا. تم زبان سے ایک بولو گے، ہم 125 شعر بولیں گے انشاءاللہ تعالی. تم 2 بات بولیں گے، ہم 100 بات بولیں گے. جمہوریت جب تمہارے لیے ہے تو جمہوریت میرے لیے بھی ہے. اگر تم کو بولنے کا اختیار ہے تو مجھے بھی بولنے کا اختیار ہے. تم میرے مالک نہیں ہو، میرا مالک مدینے والا ہے. تم میرے مالک نہیں بن سکتے. میرا مالک میرا پروردگار ہے. یہ ملک میرا ہے. اس ملک میں باعزت شہری تھا اور باعزت شہری رہوں گا. اور ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا. اور مجلس اتحاد المسلمین مظلوموں کے حق کے لیے لڑتی آ رہی ہے. مجلس کا ایک عظیم ریکارڈ ہے. میری آپ سے دعا التجا ہے کہ آپ دعا فرمائیے، کوشش کیجیے. اہل دل سے میری ادباً گزارش ہے، اولیاء اللہ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے. انشاءاللہ تعالی اور بھی بہت جلد سے ہوتے رہیں گے. اب ایک 28 جنوری تک شاید پولنگ ہو جائے گی. اب بی جے پی والے بول رہے کہ مجلس کو جتانے کے لیے پتنگ کے زمانے میں الیکشن کرا رہے. مجھ سے کسی اخبار والے نے پوچھا کیسا بول رہے ہو انہوں؟ بولا مت مناؤ سنکرانتی. کون بول رہا آپ کو؟ کون بول رہا مت مناؤ؟ میں وہ پریشرائز کر رہا ہوں آپ کو. میرے کو کیا معلوم تھا نشان پتنگ ہے تو پتنگوں کے زمانے میں پتنگ آئے گا. مگر ہماری پتنگ جو ہے وہ صرف جنوری میں نہیں، ہر مہینے میں جگہ ہے. صرف جنوری کی حد تک، سنکرانتی کی حد تک نہیں ہے میرے بھائی. یہ پتنگ بغیر ہوا کے بھی اڑتی ہے، یہ پتنگ طوفان میں بھی اڑتی ہے، یہ پتنگ ہر زمانے کے لیے ہے. اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور ہم کو جس سے نسبت ہے آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نامصائب حالات میں کامیاب کرتا آیا ہے. یہ بلدیہ الیکشن ہمارے لیے اہم ہے. میرے عزیز دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے بلدیات میں جہاں کہیں بی جے پی کا قبضہ رہا وہاں پر 6 دن گوشت پر پابندی لگا دی، 6 دن مارکیٹ بند کر دیے. بمبئی میں بڑا کٹنا بند ہو گیا. ہمارے پاس پھر بھی کٹتا. آج وہ پسند نہیں آتا ان کو کہ حیدرآباد میں
ہماری تہذیب، ہماری سخاوت، ہماری شناخت ہے۔ ہندوستان کے کسی شہر میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا روب اور دبدبا کہیں پر، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ سرزمین پر بسنے والے اولیاء اللہ اور بزرگوں کی قربانیاں میرے عزیز دوستو، کہ جنہوں نے محنت کی، جستجو کی اور ایک مزاج ہم کو دیا۔ وہ مزاج کیا ہے کہ غلامی نہیں کرنا، غلامی مصطفیٰ کی کرنا۔ ہم کو مزاج دیا، کردار دیا، کردار یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کو اختیار کرو۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے حلقہ اسمبلی کاروان کے اسمبلی الیکشن کے دوران آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قلعہ گولکنڈہ میں 2 پانی کی ٹانکیاں ہم بنائیں گے۔ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کے آگے اس کے متصل جو اپوزٹ وہاں پر جو ایک عرصے دراز سے پینے کی پانی کی ٹانکی ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں پر 12 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی پانی کی ٹانکی بنائی جائے گی۔ اور آپ کو یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے آرڈر نکل چکا ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ محمدی لائن کے پاس، کون سا علاقہ ہے کوثر میں، شاہتم پہاڑ کے پاس وہاں بنایا جائے، مگر انجینئروں نے کہا کہ گریویٹی کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی حکیم پیٹ کے اوپر ایک ٹانکی بنائی جائے گی جس سے پورا وہاں سے لے کر محمدی لائن تک پینے کا پانی کا جو تکلیف ہے انشاءاللہ تعالی دور ہوگی۔ دونوں ٹانکیاں منظور ہو چکی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر تمام فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے بعد وہ کام شروع ہوگا۔ بہت سے کام ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اور بھی کام ہونا باقی ہے۔ کام جاری رہے گا، مگر اپنی جماعت سے وابستگی کو اور مضبوط کریے اور دعا کرتے رہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔